السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کافی بڑے کنبے میں میری شادی کر دی گئی تھی۔ میں گھر کی بڑی بہو تھی، گھر کا سارا کام مجھے کرنا پڑتا تھا۔ جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، میرے علاوہ یہاں بہت سے افراد تھے۔ میرے شوہر کے 4 بھائی مزید تھے۔ میری ساس مجھ سے کھانا نہ پکواتی۔ کھانا پکانے کا نظام انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ میری کوئی ننند بھی نہ تھی۔ پورا دن گھر کا کام کر کے میں تھک جاتی۔ تب کپڑے دھونے کی مشین بھی نہ ہوا کرتی تھی، ہاتھوں سے کپڑے دھونے پڑتے۔ اس کے علاوہ کالے گندے برتنوں کو مانج کر میرے ہاتھوں کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ ابا نے مناسب رشتہ دیکھ کر فوراً شادی کر دی، کیونکہ میرے علاوہ 3 بہنیں باقی تھیں۔ ابا چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں ہی اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ میں جب بھی مائکے میں کام کی زیادتی کے بارے میں بتاتی تو اماں بس یہی سمجھاتی کہ بیٹی وقت گزر جائے گا، انسان کو کسی نئی جگہ اپنی اہمیت بنانے میں وقت لگتا ہے، تمہیں صبر کرنا چاہیے، کچھ عرصے تک تمہارے دیور کی شادی ہو جائے گی، ان کی بیویاں آ جائیں گی۔ اماں مجھے حوصلہ دیتی تھی۔ میرے شوہر کے باقی بھائی ابھی زیر تعلیم تھے۔ گھر کا خرچہ میرے سسر اور میرا شوہر کرتے تھے۔ وقت گزرنے لگا، اللہ نے مجھے صاحب اولاد کیا۔ میرے 2 بیٹے 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے دیور بھی کمانے لگے، ان کی کمائی میرے شوہر سے زیادہ تھی۔ گھر میں میرے شوہر کی اہمیت کم ہونے لگی، کیونکہ جو بیٹا گھر میں زیادہ خرچہ دے اسی کی اہمیت ہوتی ہے۔ مگر وہ لوگ یہ بات بھول گئے کہ میرے شوہر نے انہیں اس مقام تک پہنچانے میں بہت قربانیاں دیں۔ انہوں نے اس بات کو قطعاً فراموش کر دیا۔ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، اور پھر میرے دیور کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ میری ساس مجھے کسی معاملے میں شامل نہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو مجھ سے کسی قسم کا مشورہ لینا گوارا نہ کرتی کہ میں ایک بے وقوف عورت ہوں اور بس میرا کام گھر کے کام کرنا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کا بھی احسان جتاتی، حالانکہ میرے شوہر بھی کماتے تھے، مگر اب میری ساس کو زیادہ پیسہ نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اور میرے شوہر کو کہا کہ دیور کی شادی سے پہلے ہم لوگوں کو اپنا گھر بنا کر یہاں سے نکل جانا چاہیے، مگر ہمارے پاس اتنی جمع پونجی نہ تھی کہ ہم گھر بنا سکتے۔ شوہر جو کماتے ساری کمائی ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ اب ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ سسر نے اپنی جائیداد میں سے بھی کچھ نہ دیا۔ ہم لوگوں کو چند ہی دنوں میں انہوں نے گھر سے نکل جانے کا کہا، کیونکہ ہمارا کمرہ انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کے حوالے کرنا تھا۔ میں بہت دکھی تھی۔ میرے شوہر کی حالت بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھی، مگر وہ اظہار نہ کر رہے تھے۔ میں ان کے چہرے سے ان کے دل کا حال جان لیتی۔ بچے ابھی بہت چھوٹے تھے۔ بچوں کی عمریں بالترتیب 10، 8 اور 6 سال تھی۔ میری بیٹی سب سے چھوٹی تھی۔ شوہر کی آمدنی اتنی نہ تھی۔ مجھے فکر تھی کہ کرائے کے گھر پر جانے کے بعد سارے پیسے تو بل وغیرہ میں اور کرائے میں نکل جائیں گے، تو ہم لوگ کھائیں گے کیا؟ سرکاری اسکول میں پڑھنے کے باوجود بچوں کی پڑھائی کے اخراجات بہت تھے۔ اللہ سے دعا کر رہی تھی وہ راستہ پیدا کرے۔ میرے شوہر نے ایک چھوٹا سا 2 کمرے کا مکان ڈھونڈا، میرے جہیز کا مختصر سامان سمیٹا اور ہم چلے گئے۔ دیور کی شادی پر میری ساس نے جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا کہ ہمارے پاس نئے کپڑے خریدنے کے پیسے بھی ہیں یا نہیں۔ مائکے میں میرا کوئی بھائی نہ تھا، باپ امیر آدمی نہ تھا، مگر پھر بھی میری ماں نے مجھے اور میرے بچوں کو نئے کپڑے دلوا دیے تاکہ ہمارا بھرم قائم رہ سکے۔ شادی کے بعد سسر اور ساس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ سسر کی جائیداد تھی، مگر ہمیں وہ پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے تھے۔ میرے دیور، جن کو میرے شوہر نے بہت سپورٹ کیا تھا، وہ تو اب بھائی کو دیکھنا گوارا نہ کرتے۔ ہم لوگ بڑی مشکل سے وقت کا گزارا کر رہے تھے۔ میرا بڑا بیٹا جو 10 سال کا تھا، اسکول سے آ کر کھلونے بیچنے لگا۔ اس کی کوشش ہوتی وہ کچھ پیسے کما کر لے آئے۔ میرے شوہر کا ارادہ اسے کام پر لگوانے کا تھا، مگر میں نے کہا بچہ چھوٹا ہے، اسے پڑھنے دیں، وہ روز کھلونے بیچتا، تھوڑی بہت بچت ہو جاتی، بچوں کی پینسلیں اور کتابوں کا خرچہ نکل آتا۔ میں نے بھی کام تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر روز بروز بڑھتی مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی۔ اس مہینے میرا دوسرا بیٹا بیمار پڑ گیا۔ اس کی بیماری پر کرائے کے پیسے نکل گئے۔ ہمارے پاس مزید پیسے نہ تھے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میرا بچہ ساری پریشانیوں سے واقف تھا۔ وہ کھلونے بیچ رہا تھا۔ وہاں ایک عورت گزری، اس نے کہا کہ وہ اس سے کھلونے خرید لیں، ورنہ وہ لوگ گھر کا کرایہ نہیں دے سکیں گے۔ میرے بیٹے کی آنکھوں میں موجود نمی عورت کا دل پگھلا گئی۔
اس نے سارے کھلونے خریدے اور بہت زیادہ پیسے دیے۔ میرا بچہ خوشی خوشی گھر آیا، اس نے سارے پیسے مجھے تھمائے۔ میں نے اس نیک عورت کے لیے دعا کی جس نے ہماری مدد کی، اللہ کا شکر ادا کیا اور ہم نے کرایہ دیا۔ میرے بیٹے کی جو دوائی لانے والی باقی تھی وہ بھی آ گئی۔ میرے شوہر کو اس بات کا علم ہوا، وہ ناراض ہوئے کہ یوں بچے کو مانگنے کی عادت پڑ جائے گی، اور میں اپنی اولاد کو فقیر نہیں بنانا چاہتا، انہیں محنت کرنا سکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے سمجھایا کہ مجبوری میں مردار بھی حلال ہوتا ہے، ویسے بھی اس نے کون سا مانگے تھے، کھلونے خریدنے کی درخواست کی تھی، اپنی مرضی سے اضافی پیسے دے کر گئی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے بیٹے کو کھلونے بیچنے سے منع کر دیا۔ گرمی کی چھٹیاں تھیں، شوہر نے دونوں بچوں کو وقتی طور پر ایک دکان میں سیلز مین کے کام پر لگوا دیا۔ وہ انسان بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آتا تھا، صفائی کرواتا، چیزیں ترتیب سے رکھواتا، اور اگر کوئی شے گر جاتی تھپڑ بھی لگا دیتا، گاہکوں کے سامنے بے عزت کرتا۔ بچے گھر آ کر کہتے کہ ہمیں وہاں کام نہیں کرنا۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی کہا مگر وہ نہ مانے، یہی بولے کہ باہر ایسے ہی مرد پستے ہیں، کمانے کی خاطر ذلیل ہوتے ہیں، اور عورتیں مردوں کی قدر نہیں کرتی۔ بچوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ پیسہ یوں ہی نہیں کمایا جاتا، تب ہی یہ پیسے کی قدر کریں گے۔ میرا دل بچوں کے آنسو دیکھ کر پسیج جاتا۔ ماں تھی کیا کرتی، دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی۔ میں نے محلے میں لوگوں کو کام کا کہہ رکھا تھا۔ ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اسے دبوانے کے لیے کسی عورت کی تلاش تھی اور مجھے اچھا دبانا آتا تھا۔ میں نے ایک ماہ اسے دبایا، پیسے کما لیے، اس نے مجھے ایک جوڑا بھی دیا۔ اسی طرح چھوٹے موٹے کام مل جاتے تو گھر میں آسرا ہو جاتا۔ انہی دنوں میں دوبارہ امید سے ہو گئی۔ میری حالت خراب تھی، کھانے کے لیے اچھی خوراک میسر نہ تھی۔ میرا جی چاہا میں ان بچوں کو دنیا میں نہ لاؤں۔ ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے بہت ڈانٹا کہ یہ تو قتل ہے اور اس عمل میں میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ مزید ڈاکٹرنی نے کہا کہ اللہ نے سختی سے منع فرمایا ہے، رزق کی کمی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، رزق میں دیتا ہوں، وہ تو بھوکے پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ صبح جب وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ لوٹتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا۔ اسی پاک ذات کا کام ہے سب کو رزق دینا، ہم کچھ نہیں دے سکتے۔ ہم انسان تو جمع کرنے کے چکروں سے نہیں نکلتے، ہمارے مرنے کے بعد وہ سارا مال دوسرے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ خیر، ڈاکٹر کی باتوں کو سمجھ کر میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا اور سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر گھر آ کر اگر میرے شوہر کو علم ہو جاتا تو یقیناً وہ اس بات پر مجھ سے سخت ناراض ہوتے۔ جیسے تیسے میں نے وقت گزارا۔ جس مہینے میں بچے کی پیدائش متوقع تھی، اس مہینے بہت زیادہ ٹھنڈ کا موسم تھا۔ جس کرائے کے مکان میں ہم رہائش پذیر تھے وہاں کھڑکیاں نہ تھیں۔ ہم نے وقتی طور پر کچھ کپڑا آگے لٹکایا ہوا تھا، سردی بہت زیادہ اندر آتی، اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی اور بچے کی پیدائش قبل از وقت ہو گئی۔ ٹھنڈ شدید تھی، میرے جڑواں بچے تھے، مگر وہ موسم کی سختی کو برداشت نہ کر سکے اور دنیا میں آتے ہی منہ موڑ گئے۔ میں بہت زیادہ روئی، میں نے ناشکری کی تھی، اسی لیے شاید اللہ نے مجھ سے بچوں کو چھین لیا۔ بہت پچھتاوا تھا، شوہر بھی غمگین تھے۔ انہی دنوں میرے ساس سسر کو سارے رسم و رواج یاد آ گئے کہ میرے ماں باپ نے مرنے پر دیگ نہیں پکوائی۔ لوگوں کی سنگ دلی پر میرا جی چاہا کہ سر پیٹ لوں۔ میرے بچے دنیا سے چلے گئے اور انہیں دیگوں کی پڑی ہے۔ اس دنیا کے ظالم رسم و رواج سے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ اپنے سسرال پر شدید غصہ آیا، جنہیں اتنی نازک صورتحال میں بھی اپنے چونچلوں سے فرصت نہ تھی۔ میرے ماں باپ نے دیگ بنوائی اور سسرال والوں کا منہ بند کر دیا۔ مجھے تو ایسی نازک صورتحال میں کوئی سنبھالنے والا نہ تھا، سب نے اپنے اپنے تسلے بھرے اور چل دیے۔ میری ماں نے میرا ساتھ دیا، میری بہنیں میرے پاس رکی، میرے بچوں کو سنبھالا۔ جب میں ٹھیک ہوئی تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔ میرے پہلے تینوں بچے میرے پاس تھے، ان کو دیکھ کر میں جینے لگی، اپنا دھیان بٹا لیا۔ مگر ایک ماں کے چاہے 11 بچے بھی ہوں، وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس میں سے ایک بھی چھوڑ کر جائے اور وہ اسے ایک بچے کی یاد میں بلکتی رہے۔ گھر کے حالات بدل نہ رہے تھے، بچوں کے اسکول لگ گئے، میں نے انہیں دکان سے چھڑوا دیا، خود مستقل نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ بچے کبھی کبھی کھلونے بیچتے، انہیں دوبارہ وہی مہربان عورت ملی، اس نے میرے بچوں سے کھلونے خریدے۔ بچوں نے اس سے کہا کہ وہ ان کی ماں کی مدد کرے، وہ کسی نوکری کی تلاش میں ہے۔
کیا وہ میری کوئی مدد کر سکتی ہے؟ اس عورت نے حامی بھر لی اور میرے گھر آ گئی۔ میں اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ اس میں عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس نے کہا وہ ایک اسکول میں آیا کی نوکری دلوا دے گی، اور پھر یوں اس کے کہنے پر میں نوکری کرنے لگی۔ وہاں چھوٹے بچوں کو میں باتھ روم لے کر جاتی، اس کے علاوہ جو بھی کام ہوتا میں فوراً کرتی۔ وہاں سب لوگ میرے کام سے خوش تھے اور مجھے اضافی پیسے بھی ملتے۔ کبھی کبھی وہ مہربان عورت مجھے وہاں مل جاتی۔ گھر کے حالات بہترین تو نہ تھے مگر بدتر بھی نہ تھے۔ انہی دنوں میری ساس نے میرے شوہر کے ساتھ تعلقات بحال کرنے شروع کر دیے، کیونکہ انہیں کسی کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ میرے شوہر کی اچھی جگہ نوکری لگ چکی ہے۔ میری ساس اور دیور ہمارے گھر آتے، بچوں کو الٹی سیدھی باتیں سکھاتے۔ میرے شوہر کو اپنے خونی رشتوں کی بے حد پرواہ تھی۔ وہ جو بھی کماتے گھر والوں کو دے آتے، حالانکہ انہیں ہمارے پیسے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ میں نے کافی دفعہ اپنے شوہر کو ساس کے گھر شاپر لے کر جاتے دیکھا، مگر جب وہ گھر آتے تو خالی ہاتھ ہوتے۔ مجھے یہ بات تکلیف دیتی کہ میرے شوہر صرف اور صرف اپنے خونی رشتوں کے پیچھے خوار ہو رہے تھے۔ میں نے بہت لوگوں سے سنا تھا کہ میرے سسر نے اپنے 2 بیٹوں کو جائیداد بیچ کر بیرون ملک بھجوایا ہے، مگر جب بھی ہمیں کچھ دینے کی باری آتی تو وہ ہاتھ جھاڑ دیا کرتے، کہتے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، بلکہ تم لوگوں کے پاس جو بھی ہے وہ بھی ہمیں دے دو۔ یہ غیر منصفانہ رویہ اپنی اولاد کے ساتھ مجھے ہضم نہ ہوتا تھا۔ ہمارے گھر میں جب بھی کچھ اچھا بنتا، نہ جانے انہیں کیسے خبر ہو جاتی اور وہ سارے کے سارے یہاں آ جاتے۔ مجھے ان کی خاطر کرنے میں مسئلہ نہیں تھا، مگر میرے بچوں کے لیے ان کے پاس پھوٹی کوڑی پیار محبت شفقت کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے وہ وقت بھی یاد آتا جب میں ساس کے گھر تھی تو میرے بچے اگر ٹوٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تو دیور بول اٹھتے تھے۔ گھر میں مختلف طرح کی چیزیں لا کر کھائی جاتی، مگر کوئی مجھے اور میری اولاد کو نہ پوچھتا تھا۔ میرے دیور جان بوجھ کر بچوں کے سامنے چیزیں کھاتے تاکہ وہ ان سے مانگے اور وہ انہیں بھوکا قرار دے سکے، حالانکہ میں نے بچے کو سمجھا رکھا تھا کسی سے بھی ہرگز کوئی چیز نہیں مانگنی۔ میری بات بچوں نے پلے سے باندھ رکھی تھی۔ میری اپنی جہیز کی چارپائی پر میرے دیور کا قبضہ تھا۔ میرے بچے اس پر بیٹھتے تو وہ انہیں مارتا، ان کے ہاتھ پر ڈنڈے برساتا، اور جب یہ دیکھا ایک دن میں غصے میں آ گئی۔ میں نے صاف کہا میرے جہیز کی چارپائی لوٹا دو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے چھت سے چارپائی پھینک دی اور مجھے کہا کہ لے لو۔ میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ شوہر کو یہ سب بتایا تو گھر میں میرے خلاف محاذ جمع ہو گیا کہ میں ان کے بیٹے کو جھوٹی پٹیاں پڑھاتی ہوں۔ مجھے ہر بات یاد تھی کہ میں کیسے بھول سکتی تھی۔ اب وہ لوگ دوبارہ میرے شوہر کو لوٹ رہے تھے۔ وہ صرف اپنے بیٹے سے تعلق قائم رکھنا چاہتے تھے، اس کی بیوی بچے ان کے لیے انجان تھے۔ میرا ذہن اسی سوچ میں تھا کہ اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے بہو گھر میں لا کر بھی اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا جاتا ہے۔ لوگ کیوں بہوؤں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں؟ کیوں ان کے لیے اپنے دل اور دسترخوان کو شادہ نہیں کرتے؟ میں یہی سوچتی کہ جب بھی بہو لاؤں گی تو لوگوں کو بتاؤں گی کہ کیسے انہیں بیٹی بنا کر رکھنا ہے، مگر میری ساس کا خیال اس کے الٹ تھا۔ انہیں لگتا تھا میں سخت ساس بنوں گی، کیونکہ جب بھی میں اپنے لیے کھڑی ہوتی تو سب لوگ مجھے بدتمیز اور زبان دراز عورت کہتے۔ میرا اپنا شوہر میرے لیے کوئی حرف نہیں کہتا تھا، مجھے خود بولنا پڑتا، مگر اس کے باوجود لوگ میرے شوہر کی کمائی کھا رہے تھے۔ ان کے دوسرے بیٹے انہیں اچھی خاصی رقم بھیجتے، مگر پھر بھی نہ جانے کیا وجہ تھی۔ میری سوچ تھی کہ ہمارے حالات اچھے ہوں گے تو میں پیسے جمع کر کے گھر بنواؤں گی، مگر کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ دن رات یہی سوچ کر دماغ کی رگیں پھٹنے کو تیار تھیں۔ اللہ سے بہت دعا کرتی کہ یا اللہ ہمارے حالات بدل دے۔ ایک دن مجھے وہی مہربان عورت ملی۔ اسے میں نے کہا میں پریشان دکھائی دے رہی ہوں، میں کسی کو کیا گھر کے حالات کا بتاتی؟ اکثر میرے بچوں کو وہ ملتی رہتی تھی، ان سے کھلونے خریدتی۔ مجھے اکثر عورتوں کی بچوں کی پیدائش کے بعد دبانے کا کام مل جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچے بڑے ہو رہے تھے، ان کی ضروریات بڑھنے لگی۔ میں شوہر کو احساس دلاتی کہ وہ اپنے بچوں کا سوچے، سسر سے اپنا حصہ لے تاکہ ہم گھر بنا سکیں، مگر میرا شوہر کہتا کہ میں جھگی میں رہ لوں گا مگر ابا سے حصہ نہیں مانگوں گا۔ میں سر پیٹ کر رہ جاتی۔ اپنوں سے اندھا دھند محبت ہمارا نقصان کر رہی تھی۔ تنگ آ کر میں نے چپ سادھ لی کہ جو جیسا چل رہا ہے ویسے ہی قبول ہے۔ ایک دن مجھے خبر ملی سسر کی طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے ہم سب کو بلایا۔
شاید انہیں موت قریب نظر آ رہی تھی۔ کافی جائیداد بیچ کر وہ دوسرے بیٹوں کے نام لگا چکے تھے۔ جو بچی تھی اس میں سے ایک پلاٹ ہمارے نام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی زندگی میں انہوں نے وہ پلاٹ ہمارے نام کر دیا۔ کچھ دن بعد ان کی وفات ہو گئی۔ باپ کی وفات پر سارے بھائی خوب روئے۔ جب باپ کو دفنانے کی باری آئی تو میرا ایک دیور ڈرنے لگا کہ شاید ابا مجھے بھی اپنے ساتھ ہی قبر میں لے جائیں گے۔ اس کی یہ بے تکی منطق سن کر سب افسوس کرنے لگے۔ شرمسار ہو کر وہ بھی آگے بڑھا، باپ کو قبر میں اتارا۔ کافی دیر میرے شوہر باپ کی قبر پر بیٹھ کر پڑھتے رہے، جبکہ باقی سب دیور جنہیں اتنا مال دیا گیا تھا انہوں نے چند لمحے بھی ٹھہرنا گوارا نہ کیا۔ کیا ہمارے حالات میں سدھار نہیں آ رہا تھا؟ میری ساس بیمار رہنے لگی، دوسری دیورانیاں انہیں پوچھتی تک نہ تھی۔ میں انہیں اللہ کی رضا کی خاطر جا کر نہلا کر آتی۔ وہ تو ایک شیمپو بھی اپنی ساس کو نہ دیتی، میں وہ بھی گھر سے لے کر جاتی۔ میرا شوہر ماں کے لیے ہر دوسرے دن انڈے اور دودھ بھجواتا۔ ان کے لیے اکثر کھانا میرے گھر سے جاتا۔ اپنے آخری دنوں میں وہ عورت مجھ سے شرمندہ تھی۔ ان کی وفات پر میرا شوہر بہت پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ ہم سب کو بھی رلا دیا۔ جس قدر میرے شوہر سے ممکن ہو سکا اپنی ماں کے لیے صدقہ کیا۔ میں نے بھی نہ رکا، کیونکہ آخرکار وہ ان کی ماں تھی، ان کا حق تھا۔ ویسے بھی وہ لوگ دنیا سے جا چکے تھے، مزید کوئی ناراضگی گلا شکوہ دل میں رکھنے کا فائدہ نہیں تھا۔ ہم سب کو بھی ایک دن چلے جانا تھا، مگر اپنے ذاتی گھر کی خواہش دل میں دبی ہوئی تھی۔ جیسے تیسے کرایہ ادا کر رہے تھے، مگر اپنے گھر کی خواہش ہر عورت کو ہوتی ہے۔ میں بھی اپنے گھر کو سنوارنا چاہتی تھی۔ ایک دن میرے شوہر کو دل کا دورہ پڑا۔ ہم لوگ انہیں ہسپتال لے کر گئے۔ میرے پاس زیادہ پیسے نہ تھے۔ اسی مہربان عورت نے مجھے پیسے دیے۔ اسکول میں کسی عورت کے ذریعے سے اسے پیغام دیا تھا۔ ڈاکٹر نے انجیوگرافی کرنے کا کہا، مگر نہ تو ہمارے شہر میں یہ سہولت موجود تھی اور نہ ہی رقم۔ میں بہت پریشان تھی۔ دوبارہ مجھے ان سے پیسے مانگتے شرم آ رہی تھی۔ میں نے مزید سوال نہ کیا، اللہ سے دعا کی یا اللہ اپنے خزانوں میں سے بخش دے، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک روز میرے شوہر نماز پڑھ رہے تھے، اچانک وہیں گر گئے۔ انہیں ہلایا جلایا مگر ان کی روح فرشتہ اجل قبض کر چکا تھا۔ میرے سر پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے۔ بچے ابھی چھوٹے تھے، سر پر میاں کا سایہ نہ رہا۔ میری ماں بہنیں بھی میرے غم میں نڈھال ہو رہی تھی۔ میں عدت میں تھی، کہیں کام کاج بھی نہ کر سکتی تھی۔ دیوروں نے بھائی کی زندگی میں نہ پوچھا تو موت کے بعد کیا توفیق ہوتی۔ الٹا میری دیورانیاں مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی، مجھے کم تر محسوس کرواتی۔ گھر کے اخراجات اور مکان کا کرایہ ادا کرنا ناممکن ہو رہا تھا۔ جگہ تو مل گئی تھی، مگر گھر بنانے کے پیسے کہاں سے آتے؟ ماں جس حد تک ممکن ہوتا مدد کرتی۔ زندگی بہت پریشانیوں کا شکار تھی۔ پھر ایک دن مجھے وہی عورت ملی، اس نے کہا کہ وہ مجھے اس سے بہتر کام دلوائے گی، مجھے کھانا پکانے کا کام دیا جائے گا۔ میں نے حامی بھر لی۔ ان لوگوں کے کھانے بہت مختلف قسم کے ہوتے تھے، مجھے وہ ترکیب دے دیتے، میں پکا لیتی۔ انہیں میرے ہاتھ کا ذائقہ پسند آ گیا۔ اچھی تنخواہ ملتی، ساتھ کھانا بھی ملتا، اس کے علاوہ وہ اپنی استعمال شدہ چیزیں بھی دیتے۔ مگر گھر بنانے کی خواہش زور پکڑ رہی تھی، سر توڑ کوشش کر رہی تھی، مگر پھر بھی مہنگائی میں اضافہ ہونے لگا۔ جہاں میں کام کرتی تھی وہاں سب میرے ساتھ بہت اچھے تھے، میری عزت کرتے، بلکہ جس مہربان عورت نے مجھے کام پر لگوایا تھا وہ ان کی جاننے والی تھی۔ ان کے گھر ایک بزرگ خاتون بھی تھی جن سے ملنے وہ خاص طور پر آتی۔ ان بزرگ عورت کا بڑا نام تھا، وہ دم درود کرتی تھی، میرے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتی۔ اکثر میں درس سننے ان کے قریب بیٹھ جاتی۔ ان کے پاس لوگ مسئلے مسائل لے کر آتے تھے اور لوگوں کے مسئلے سن کر میں دنگ رہ جاتی۔ عورتیں جب ان کے پاس آتیں، ان کے جسموں پر نیل کے نشان ہوتے، گھر میں جادو ٹونا اور بھی بہت کچھ۔ جنات تنگ کرتے تھے، کسی کی بیٹی پر کسی جن نے قبضہ جما رکھا تھا تو کسی کا کوئی اور مسئلہ تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت اپنی بیٹی لے کر آئی، اس کی بچی پر جن کا سایہ تھا، وہ بہت تڑپ رہی تھی۔ جن اسے تکلیف دیتا اس کی گردن پر دباؤ ڈالتا، وہ بچی روتی چلاتی بار بار کہتی کہ میری گردن ٹوٹ رہی ہے۔ اس کی چیخیں سن کر مجھے بہت ترس آیا۔ اس کی ماں پریشان تھی، بچی کی حالت دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ بوڑھی خاتون کو سب بی اماں کہتے تھے۔ بی اماں نے میرے سامنے بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور پڑھنا شروع کیا۔ وہ جن اس کے اندر بولنے لگ گیا
کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، میں دوبارہ کسی لڑکی کو تنگ نہیں کروں گا۔ میں اپنی دیوی ماں کی قسم کھاتا ہوں۔ اس کے ان الفاظ سے واضح ہو گیا تھا کہ وہ ہندو ہے، مگر بی اماں نے پھر بھی پڑھنا بند نہ کیا۔ اچانک وہ طیش میں آ گیا، اس نے پینترا بدل لیا، وہ دھمکیاں دینے لگا۔ ارے بڑھیا چھوڑ دے مجھے، ورنہ میں تیری 7 پشتوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ کبھی وہ منتیں کرتا تو کبھی دھمکیاں دیتا۔ بی اماں نے جب تک اپنا عمل مکمل نہ کر لیا تب تک انہوں نے پڑھنا بند نہیں کیا تھا۔ عمل پورا ہوتے ہی وہ سامنے آیا۔ بی اماں نے سوال جواب کرنے شروع کر دی۔ نام پوچھا تو اس نے بتایا، میرا نام ارجن ہے، میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ میرے آباء و اجداد پاکستان سے تھے۔ تقسیم کے بعد وہ لوگ ہجرت کر کے ہندوستان چلے گئے۔ کبھی کبھار وہ پاکستان آتے ہیں۔ ایک بار میں کہیں سے گزر رہا تھا، اچانک اس لڑکی سے مسحور کن خوشبو آئی اور میں اس پر قابض ہو گیا۔ بی اماں نے کہا، اس کا پیچھا چھوڑ دے ورنہ تجھے سخت سزا ملے گی اور دوبارہ تو اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جا سکے گا۔ اس نے وعدہ کیا اور لڑکی کو چھوڑ گیا۔ لڑکی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ سب نے اسے سنبھالا، پانی پھینکا، ہوش دلائی۔ بی اماں نے انہیں قرآنی آیات پڑھنے کا بتایا۔ صبح شام کے اذکار، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے کی سخت تاکید کی تھی۔ میں پاس بیٹھ کر ان کی باتیں غور سے سنتی، مجھے بھی بہت علم حاصل ہوتا تھا۔ وہ عورت شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی۔ بی اماں ویسے بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، فی سبیل اللہ یہ کام کرتی۔ مجھے ان کی موجودگی میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا۔ وہ بہت نرم دل عورت تھی۔ میں نے اکثر عورتوں کے منہ سے سنا تھا کہ وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں، بچوں کو محنت کر کے پالا پوسا، بچے بڑے ہو کر کامیاب ہو گئے۔ آج بی اماں کی مالی حالت آسودہ تھی۔ انہوں نے کبھی غلط کام نہ کیا، بچوں کی خاطر دوسری شادی بھی نہ کی۔ میں ان کی شخصیت سے متاثر تھی۔ مجھے خوشی ہوتی کہ مجھے ایسی نیک عورت کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ گھر آ کر میں بھی زیادہ تر وقت کا حصہ اللہ کا ذکر کرتی۔ میری شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا رہا، مگر انسان ایک دم مکمل طور پر کبھی نہیں بدلتا، وقت کے ساتھ بدلاؤ آتا ہے۔ مجھے ان کے گھر میں کام کرتے عرصہ ہو چکا تھا۔ بی اماں جادو ٹونے کا علاج بھی کرتی تھیں۔ کچھ عورتیں انہیں اپنے گھر کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کیسے ان کے برتن خون کے پیالوں سے بھر جاتے ہیں۔ گھر کے کسی فرد کے اندر کسی مخلوق کی حاضری ہوتی ہے۔ گھر میں لڑائی فساد ختم نہیں ہوتا، جگہ جگہ سے تعویذ ملتے ہیں۔ مجھے یہ سن کر ڈر لگنے لگا۔ بی اماں ان کے ساتھ جانے لگی، نہ جانے انہیں کیا خیال آیا۔ انہوں نے مجھے کہا، تم بھی آؤ۔ میں اپنا کام ختم کر چکی تھی تو وہاں جانے کے لیے مان گئی۔ جب ہم ان کے گھر گئے تو داخلی دروازے کے ساتھ ہی لان تھا جو کہ بنجر اور ویران سا نظر آتا تھا۔ عجیب سی وحشت کا وہاں راج تھا۔ کوے کی آوازوں نے فضا کی ویرانی کو مزید 4 چاند لگا دیے تھے۔ میرا تو دل گھبرانے لگا۔ بی اماں کے ساتھ میں اندر آئی، گھر کا جائزہ لیا۔ خاتون کے شوہر کو جادو کی وجہ سے نامعلوم بیماری نے گھیر لیا تھا جس کا علاج بالکل دریافت نہ ہوا۔ بی اماں بہت دیر تک پڑھائی کرتی رہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے گھر کے دروازے کھلنے اور بند ہونے لگے۔ میں تو ڈر سے کانپ رہی تھی۔ یہ بی اماں کا حوصلہ تھا جو وہ یہ سب کچھ برداشت کر لیتی۔ انہوں نے ایک جگہ ان کے لان سے کھدائی کروائی، وہاں سے پتلے نکلے۔ بی اماں نے خود وہ پتلے لیے اور کہا کہ میں ان کا صفایا کروں گی۔ ساتھ ہی ان کے گھر کے ایک پورشن کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں دوسری مخلوق قابض تھی۔ انہوں نے خود وہاں پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ بہت دیر تک ان کے گھر پر رہ کر کھوپڑیاں، پتلے، تعویذ نکالتی رہیں۔ جگہ جگہ سے تعویذ ملے تھے۔ بی اماں بہت دن تک ان کے گھر اس کمرے میں پڑھائی کرتی رہیں۔ مقابلہ سخت تھا۔ ان لوگوں نے بی اماں کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اللہ کے حکم سے وہ کامیاب لوٹیں۔ بی اماں نے یہ عمل کرنے والے کا نام نہیں بتایا۔ میں ان سے مزید متاثر ہو گئی تھی۔ میں نے کمیٹیاں ڈال رکھی تھی تاکہ گھر بنانا شروع کر سکوں۔ بچے اب کھلونے نہ بیچتے تھے، میں پیسہ سوچ سمجھ کر خرچ کرتی۔ اپنی خواہش کا اظہار میں نے بی جان سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ہاں سرونٹ کوارٹر خالی ہے، وہاں رہ سکتی ہو، تمہارا کرایہ بچ جائے گا۔ ان کے کوارٹر خالی پڑے تھے۔ میں نے سوچا چلو کچھ پیسوں کی بچت ہو جائے گی، میرا فائدہ ہے، اور چند دنوں بعد میں بی جان کے کوارٹر میں شفٹ ہو گئی۔ ان کی بات کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا، اسی لیے ان کے بیٹے اور بہو نے کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ وہ لوگ مجھے دعوتوں پر بلاتے، کھانا پکواتے، میں برتن دھو دیا کرتی۔ اسی گھر میں رہنے سے آنے جانے کے کرائے کے پیسے بھی بچنے لگے۔ میں نے بی اماں سے پوچھا انہوں نے یہ سب کہاں سے سیکھا، تو وہ بولی میں نے یہ سب اپنے نانا جان سے سیکھا تھا۔ میرا بچپن اپنے نانا نانی کے گھر میں گزرا۔
میری ماں پورا دن کام کرتی، اس کے پاس وقت نہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے سنبھال سکے۔ نانی کا گھر قریب ہی تھا، ہم لوگ بھاگ کر وہاں جاتے، اور اس وقت مٹی کے گھر ہوتے تھے، بہت کم لوگ تھے جن کے مکان پکے تھے۔ نانی ہمارا بے حد خیال رکھتی، اور نانا کے پاس نوری علم تھا، وہ اپنا زیادہ تر وقت علم حاصل کرنے میں صرف کرتے۔ ماموں کھیتی باڑی کرتے تھے تو نانا جان کو کام کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ نانا ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے تاکہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں۔ ان وقتوں میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ میں بھونے چنے پکڑ لیتے، اور جب بھی بھوک لگتی تھی تھوڑے سے چنے کھا لیا کرتی۔ اس سے بھوک کا احساس مٹ جاتا اور طاقت بحال رہتی۔ مشکیزوں میں پانی بھر کر لے جاتے تھے۔ ان وقتوں میں لوگ استادوں کی بے بہا عزت کرتے تھے، اور حاصل ہونے والے علم کی قدر بھی زیادہ تھی۔ مجھے نانا کو دیکھ کر یہ سیکھنے کا شوق ہوا۔ پہلے تو وہ ہرگز نہ مانے، مگر میرا شوق دیکھ کر انہوں نے مجھے تعلیم دی۔ ابھی تو میں ان سے بہت پیچھے تھی، مگر اللہ کا شکر ہے کہ جو مجھے توفیق دیتا رہا، میں اس کی مخلوق کی خدمت کرتی رہی۔ میں بہت نڈر تھی، اندھیرے سے بھی نہ ڈرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس مخلوق سے اکثر میرا پالا پڑتا رہتا۔ میں ان سب کے سامنے میرے والدین کو یہ عمل اچھے نہیں لگتے تھے، تو میں ان کے سامنے پرہیز کرتی۔ میری شادی 17 سال کی عمر میں ہو گئی۔ شادی کے بعد ذمہ داریوں میں وقت نہ ملتا، پھر شوہر کی وفات ہوئی، بچے بڑے ہونے لگے تو وقت مل جاتا۔ شاید انسان اپنے من پسند کام کے لیے وقت نکال ہی لیتا ہے۔ بی اماں کی نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ میں بھی ان کی باتوں میں کھو گئی، جیسے میں بھی انہی کے ساتھ ہوں۔ اچانک ان سے ملنے کوئی آ گیا تو میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں آ گئی۔ جب سے میں کوارٹر میں آئی تھی، مجھے وہ مہربان عورت جس نے کافی دفعہ میری مدد کی وہ اکثر نظر آتی، مگر ایک جھلک دکھانے کے بعد غائب ہو جاتی۔ پہلے مجھے لگا میرا وہم ہے، مگر اب ایسا لگ رہا تھا وہم نہیں، حقیقت ہے۔ اس کا نام بی اماں نے مجھے رضیہ بتایا تھا۔ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں مجھے کچھ خبر نہ تھی، نہ اس نے کبھی کوئی فالتو بات کی۔ ان دنوں میری کمیٹی نکلی، میں نے سوچا کیوں نہ گھر کی بنیادیں رکھنی شروع کر دوں۔ جب جب پیسے ہوں گے گھر بنتا رہے گا، ممکن ہوا تو ادھار لے لوں گی۔ مگر میرے دیور نے وہ پلاٹ مجھے نہ دیا، جان بوجھ کر قبضہ کر کے بیٹھ گیا۔ میرے پاس کاغذات تھے، مگر وہ کوئی نہیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ رقم مجھے دے دو، ورنہ پھر وہ جگہ دے گا، ورنہ وہ مجھے کورٹ میں گھسیٹے گا۔ بے بسی سے میں رونے لگی۔ دوسرے دیور کو کہا کہ اپنے بھائی کو سمجھاؤ، مگر انہوں نے بھی مجھ بیوہ کا خیال نہیں کیا۔ شوہر کے بغیر عورت کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا۔ شوہر ہی مضبوط ڈھال ہوتا ہے، چاہے وہ بیمار ہو، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ گھر والوں کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ میرا برسوں کا خواب تھا جو ابھی رکاوٹ بن کر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ دیور نے ہمیشہ مجھے بہت ستایا۔ بیٹی بڑی ہو رہی تھی، اکثر اسے ٹوکا کرتا، تمہارے سر پر دوپٹہ نہیں، تم چھت پر نہ جایا کرو، باہر اکیلی نہ جاؤ۔ اس کی اپنی 4 بیٹیاں تھیں جنہیں اس نے مکمل آزادی دے رکھی تھی، جبکہ دوسروں کی بیٹیوں پر پابندی لگانا اسے بے حد پسند تھا۔ جب اس کی شادی نہ ہوئی تھی، وہ عورتوں کے اندر بہت نقص نکالتا تھا، شروع سے ہی میرے بچوں پر سختی کرتا۔ میری اس سے کبھی ہی نہ بنی، میرا بھی مذاق اڑاتا۔ میرے شوہر کی وفات ہوئی تو اس نے سب لوگوں کو کہا تھا کہ میرے پاس روٹی کے پیسے نہ ہوں گے، میں لوگوں سے بھیک مانگوں گی۔ اس طرح کے الفاظ بول کر دل دکھاتا۔ جب میرے دیوروں نے اپنا نیا گھر بنایا تو انہوں نے ہر جگہ مجھے مشہور کروا دیا کہ انہوں نے اپنا سارا پرانا سامان مجھے دے دیا ہے، جبکہ اصل میں ایسا کچھ نہ تھا۔ میرے پاس جہیز کا سادہ سامان تھا، اور کچھ میں نے خود کما کر چند چیزیں خریدی تھیں۔ یہ بات سنتے ہی میں تو طیش میں آ گئی۔ میں نے سب کو یہ بات واضح کر دی، مگر میری یہ صاف کوئی کسی کو پسند نہ آئی۔ وہ چاہتے تھے کہ جیسا مرضی ہم سلوک رکھیں، کوئی ان کے سامنے منہ سے لفظ نہ نکالے۔ مگر انسان چونکہ ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے، بجائے یہ میرا ساتھ دیتے، یہ میرے حوصلے پست کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ میں بس یہی سوچتی یہ لوگ اتنے پتھر دل کیسے ہو سکتے ہیں۔ بہت دنوں سے میں الجھی اور کھوئی تھی۔ بی اماں نے پوچھا۔ بی اماں نے مجھے ایسے دیکھا تو کہنے لگی، بیٹا کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ میں نے بھی انہیں اپنی صورتحال کے متعلق بتایا کہ میرا دیور مجھے تنگ کر رہا ہے، کوئی وظیفہ ہے تو دے دیں تاکہ وہ مجھے میرا پلاٹ لوٹا دے۔ وہ مسکرا کر بولی کہ مجھے کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس بہترین علاج ہے، چند دنوں میں وہ تمہارا پلاٹ خود واپس کرے گا، بس دیکھتی جاؤ۔ ان کے منہ سے نکلے الفاظ سچ نکلے، اور اس کے بعد کچھ دن بعد پلاٹ کا قبضہ مل گیا۔
خوشی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے شکرانے کے نفل پڑھے، پی اماں کا شکریہ ادا کیا، کمیٹی کے پیسوں سے گھر کی بنیادیں کھڑی کی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جتنے رقم آتی رہی گھر کا کام کرواتی رہی۔ کچھ پیسے بی اماں نے دیے تھے، مگر میں نے کہا تھا جب بھی میرے پاس توفیق ہوئی میں آپ کو رقم ضرور لوٹاؤں گی، مگر انہوں نے کہا یہ میں تمہیں تحفے کے طور پر دے رہی ہوں، اسے واپس کرنے کا مت سوچو۔ خدا کی قدرت بھی کیسی ہے، اگر کوئی احساس کرنے پر آئے تو غیر بھی اپنوں سے بڑھ کر ہمارا خیال کر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی پتھر دل بننے پر آئے تو خونی رشتے بھی مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کے کیسے کیسے رنگ ہیں، زندگی کا ہر دن ہمیں نیا تجربہ دیتا ہے۔ جب تک انسان قبر میں نہیں پہنچ جاتا کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے۔ ایک روز میں نے بی اماں سے پوچھا آپ نے میرے دیور کے ساتھ ایسا کیا کیا جو اس نے مجھے پلاٹ واپس کر دیا؟ وہ بولی میرے پاس ایک جننی تھی جسے میں نے کہا کہ وہ تمہارے دیور کو ڈرائے اور دھمکائے کہ وہ کسی کمزور بے بس انسان کے ساتھ بے ایمانی ناانصافی نہ کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ بہت دنوں تک اسے بار بار خواب میں آ کر ڈراتی رہی۔ پہلے تمہارے دیور کو کوئی اثر نہ ہوا، اس نے خواب کو سنجیدہ نہ لیا، مگر پھر اس نے خواب کے اندر تمہارے دیور کو آگ کے الاؤ میں پھینکنے کی کوشش کی، اس کو اس کے اوپر لٹکا دیا اور کہا اگر وہ ظلم کرنا نہیں چھوڑے گا، لوگوں کا مال ناحق کھانا ترک کر دے گا تو اسے بتا لیا جائے گا۔ مگر اس نے اپنی روش کو تبدیل نہ کیا، تو جس آگ کے الاؤ پر اسے الٹا لٹکایا گیا تھا اس کے اندر اسے دھکیل دیا جائے گا۔ اس کام کو کرنے کی دیر تھی کہ وہ خوفزدہ ہو گیا اور تمہارا پلاٹ لوٹا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس جنزادی بھی ہے؟ ہاں، مگر میں نے اسے قید نہیں کیا، میرے اس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، وہ مشکل وقت میں میری مدد کرتی ہے۔ ویسے وہ اپنی دنیا کی ملکہ ہے، مگر بے بس انسانوں کی مدد کرتی ہے۔ میں نے کہا مجھے اسے دیکھنے کا شوق ہے، کیا آپ مجھے ملوائیں گی؟ وہ مسکرا کر بولی تم اسے جانتی ہو اور کافی بار مل چکی ہو۔ مگر بی اماں میں تو کسی جنزادی سے ملاقات نہیں کر سکی، ایسا کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا ارے بیٹی، جس مہربان عورت نے تمہیں یہاں کام پر رکھوایا تھا نا، اصل میں وہی تو جنزادی ملکہ ہے۔ اچھا وہ، مگر وہ آپ کو کہاں ملی؟ ارے وہ میرے نانا کے پاس آیا کرتی تھی۔ جنات اور جنزادیوں کی عمر بڑی طویل ہوتی ہے، یہ ہزارہ سال سے اوپر تک جیتے ہیں۔ نانا کے پاس بے شمار جنات تھے، مگر وہ ان سے کسی قسم کا غلط کام نہ لیتے تھے۔ انہوں نے بہت سارے جنات کو آزاد بھی کر دیا، اور مگر کچھ اپنی مرضی سے نانا کے پاس علم سیکھنے آتے تھے۔ ان کی عورتیں علم حاصل کرتی۔ ایک بار کسی جادوگر نے شہنشاہ کی بیوی کو قید کر لیا۔ وہ جادوگر انتہائی طاقتور تھا۔ شہنشاہ میرے نانا کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس کی بیوی کو کسی جادوگر نے قید کر رکھا ہے، وہ اسے چھڑوانا چاہتا ہے۔ انہوں نے جادوگر کو پیغام بھیجا کہ وہ ملکہ کو آزاد کر دے، مگر وہ نہ مانا۔ اس نے کہا نانا ابا اس کے کسی معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ یہ سنتے ہی نانا کو بے حد طیش آ گیا۔ انہوں نے مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے خاموشی سے اس پر حملہ کرنے کی بجائے اسے پیغام بھجوایا کہ میں تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، جو جیتے گا اسے دوسرے کی بات ماننی پڑے گی۔ اور وہ مان گیا، مگر وہ انتہائی مکار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس مقابلے میں ہار سکتا ہے۔ اس نے چالاکیاں دکھانی شروع کر دی۔ بہرحال نانا ابا نے ایک دن اسے مقابلے کے لیے بلایا اور کہا کوئی چالاکی مکاری، ہرگز کسی مکاری سے کام نہ لینا، ایمانداری سے مقابلہ کرنا۔ اس نے اس بات کو منظور کیا، مگر اس نے دھوکہ کر رکھا تھا۔ اس نے ہانڈی کا عمل نانا پر کیا۔ ابھی ان لوگوں نے مقابلہ شروع بھی نہ کیا تھا، اچانک ہانڈی اڑتی ہوئی آئی اور میرے نانا ابو کے اوپر آ کر پھٹنے لگی۔ نانا کو پہلے سے علم ہو چکا تھا، انہوں نے خود کو اس وار سے بچایا اور عمل الٹا ہو گیا، جو کہ اگر اس انسان پر ہانڈی کا عمل پورا نہ ہوتا تو وہ عمل کرنے والے پر الٹا دیا جاتا۔ وہ ہانڈی جا کر جادوگر کے اوپر گری اور وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ اس کی بیوی اور بیٹے کو اس کا مرنے کا کوئی غم نہ تھا، وہ جانتے تھے وہ اچھا آدمی نہیں۔ انہوں نے تو شکر ادا کیا کہ ان کی جان جادوگر سے چھوٹ گئی تھی۔ نانا ابا کو یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ اس کے اپنوں کو بھی اس کے مرنے کا کوئی غم نہیں۔ انسان کو اپنی زندگی میں اس قدر ظالم اور بدتر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے مرنے پر خوشی کا اظہار کریں اور کوئی آپ کو یاد کرنے والا نہ ہو، کوئی ہاتھ دعا اٹھانے کے لیے نہ ہو۔ جتنی بھی اس کی طاقتیں اس کے اندر تھی وہ آزاد ہو گئی۔ ملکہ آزاد ہو کر شہنشاہ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ شہنشاہ نے نانا کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وہ جنات نانا ابو سے ملنے آتے تھے، اور میں چونکہ نانا کے ساتھ رہتی تھی اس لیے میری ان سے بہت جان پہچان بن گئی۔ وہ ملکہ میری سہیلی بن گئی، میرے بہت سے معاملات میں میرا ساتھ دیتی تھی۔
اس نے ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دیا تھا اور زندگی میں کبھی ایسے شاندار لوگوں سے پالا نہیں پڑا تھا۔ جادوگر کی کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ زندگی میں انسان نہ جانے کون کون سے عذاب اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، جو نہ صرف اسے دنیا میں نقصان دیتے ہیں بلکہ آخرت بھی تباہ کر چھوڑتے ہیں۔ میں روز اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دینا، مجھے چلتا پھرتا دنیا سے لے جانا، میں کسی پر بوجھ نہ بنوں۔ میری ملکہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک دن بی اماں کی طبیعت ناساز تھی، تب وہ ملکہ ان سے ملنے آئی، مگر اس نے مجھ سے کوئی فالتو بات نہ کی، بس مسکرا کر میرا اور بچوں کا حال پوچھا۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ خاصی خوبصورت عورت تھی۔ عجیب مقناطیسیت کا احساس تھا۔ بی اماں کے سر سے درد نہیں جا رہا تھا، میں سر دبا رہی تھی، مگر طبیعت میں سدھار نہیں آ رہا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی میں بی اماں کو اتنی جلدی کھو دوں۔ ان کے گھر والے بہت دکھی تھے، خاص طور پر ان کے بیٹے۔ روزانہ ماں کی مالش کرتے، ان کا سر دباتے، انہیں وضو کرواتے، ڈاکٹر بھی چیک اپ کے لیے آتے جاتے رہتے۔ بی اماں ہسپتال میں ایڈمٹ ہونے پر راضی نہ تھی، انہوں نے تو گھر پر ہسپتال کا ماحول بنا رکھا تھا۔ اتنی فرما بردار اولاد دیکھ کر میں رشک کرتی، میں دعا کرتی کاش میری اولاد بھی ایسی ہو۔ ایک دن بی اماں نے کہا میرا آخری وقت قریب آ رہا ہے، سب لوگ مجھے میری غلطیوں کوتاہیوں کے لیے معاف کر دینا۔ سب رونے لگے، میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ان کی وصیت کے مطابق انہیں شوہر کے پہلو میں دفن کیا جائے تو اسے 3 دن بعد وہ یہ دنیا چھوڑ گئیں۔ سب لوگ غمزدہ تھے، ملکہ ان کی وفات پر آنسو بہا رہی تھی۔ بی جان کی تدفین کی گئی۔ ان کی وفات کے بعد میں نے ملکہ کو کبھی نہ دیکھا۔ میرا گھر بن چکا تھا، میں اپنے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ بی اماں نے میرا بہت ساتھ دیا، گھر بنوانے میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ میں نے تو پختہ ارادہ کیا تھا کہ جب گھر بنے گا سب سے پہلے انہیں گھر میں لاؤں گی، مگر وہ گھر کی تکمیل سے پہلے دنیا چھوڑ گئیں۔ میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، مگر کام کرنا مجبوری تھی، کام چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ جس گھر میں کام کرتی وہاں بی اماں کی خوشبو رچی ہوئی تھی، میری ان گنت یادیں منسلک تھیں۔ میں وہاں کام ختم کرنے کے بعد فوراً نکل آتی، کیونکہ بی اماں کا خیال چین نہیں لینے دیتا تھا۔ ہم لوگ مرے ہوں کے ساتھ مر نہیں سکتے، زندہ رہنا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ جس ذات نے یہ زندگی دی ہے اس کی امانت ہے۔ کچھ عرصے بعد مجھے بی اماں کے بغیر رہنے کی عادت ہو گئی، یا یوں کہیں میں نے عادت ڈال لی، مگر بی اماں وہ نیک عورت اور میری محسن آج بھی میری یادوں میں تاعمر زندہ رہیں گی۔